وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ رات کو ہمیں نیند نہیں آتی، رابطہ کرتے ہیں معالجین سے، رات کو نیند نہیں آتی۔ میرے پاس بھی مریض آتے ہیں اور ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جی رات مجھے نیند نہیں آتی۔ تو اس کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں، جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں دن اور رات کے، دن کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، رات کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے سارے معاملات، ان میں پریشانی تب واقع ہوتی ہے جب ہمارے خالق کے ساتھ رابطہ وہ ٹوٹتا ہے، اس میں کمی آتی ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سونے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے معاش کے لیے، کمانے کے لیے، رات کو ہم نے آرام اور سکون کے لیے، اس لیے ہم نے بنایا۔ اب رات جو آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، مجھے آرام نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ ہے جس خالق نے وہ رات میرے لیے آرام والی بنائی تھی، میرا اس کے ساتھ رابطے میں، تعلق میں کہیں پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ اپنے معمولات کو دیکھیں، اپنی نمازوں کو دیکھیں، اپنی عبادات کو دیکھیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فرائض کو دیکھیں۔ ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارے گھر میں آنے والا رزق، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کے ساتھ رویے اور معاملات کیسے ہیں؟ ہمارا رشتہ داریوں میں معاملہ کیسا چل رہا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کا معمول تھا، جو حدیث میں ملتا ہے ہمیں کہ آپ علیہ السلام وضو کرتے، بستر پہ تشریف لاتے، اپنے بستر پر آنے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑتے تھے، اور امت کو اس کا درس دیا ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ تمہیں نہیں پتا تمہارے آنے سے پہلے تمہارے بستر پر کس نے وقت گزارا ہے۔ اب کس نے وقت گزارا ہے اس سے مراد دیکھیں، اگر تو آپ کے گھر میں کوئی انسان آئے گا، آپ دیکھیں گے، آپ کے گھر والے دیکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نہیں معلوم کس نے وقت گزارا ہے، سے مراد ایسی مخلوق جسے آپ اپنی آنکھوں سے عام طور پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور وہ ہے جنات، شیاطین۔ تو نبی علیہ السلام نے رات اپنا بستر جھاڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ جھاڑ کر اپنے بستر پر سوئیں۔ اور پھر اس کے بعد جو نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے بستر کو جھاڑنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتے، اور اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے آخری تینوں قل ان کو پڑھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے سارے بدن پر آپ مل لیتے تھے۔ 3 بار آپ یہ عمل کرتے، یعنی آخری تینوں قل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں، ان کی تلاوت آپ فرماتے، ہاتھ اپنے سامنے یوں رکھتے چہرے کے آگے جیسے دعا کے لیے ہم ہاتھ رکھتے، پھر آپ پھونک کر سارے بدن پہ ملتے، 1 بار بھی کرتے، دوبارہ بھی کرتے، 3 بار آپ علیہ السلام یہ کرتے۔ ہمیں اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ خیر، آپ علیہ السلام کے معمولات میں سے تو سورہ ملک کی تلاوت بھی ہے، سورہ سجدہ کی تلاوت بھی ہے، اور اگر ہمیں توفیق ہو تو ہم ان صورتوں کی بھی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد جو سونے کے اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں۔ دائیں کروٹ لیٹیں، جو آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو زیادہ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی اور بڑی دیر تک وہ ایسے ہی کروٹیں لیتا رہتا ہے، اس کے لیے سورہ نبا، یعنی 30ویں پارے کی سب سے پہلی سورت، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، یعنی عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ سورہ النبا ہے، 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کو رات سونے سے پہلے آپ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے راحت اور سکون عطا فرما دے کہ رات تو نے آرام کے لیے بنائی ہے، ہمارے اپنے بندوں کے لیے، ہمارے لیے یا اللہ تو نے آرام کے لیے یہ رات بنائی ہے، تو یا اللہ مجھے اس رات میں سکون عطا فرما دے، مجھے بھی نیند آ جائے، میرے لیے یہ رات آرام والی بن جائے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ عطا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کا فضل آتا ہے، آسانیاں ملتی ہیں، سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اس صورت کو اپنا معمول بنائیں، اور اپنی عبادات، اللہ سے تعلق اس کو اچھا کر لیں، تو یہ رات ہمارے لیے تاکہ آرام والی بن جائے، اور دن ہمارا
ہمارے معاشی مسائل کے حل میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ معاون ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کے عمل کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔